الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم الانبیاء اما بعد وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سوال ہے رشمی اگروال آریہ سماج میں سے ان کا کہ ہم بت پرستی نہیں کرتے اور نبیوں کو بھی نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول بھیجے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ جو اللہ کے رسولوں پر ایمان نہیں لاتا وہ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتا۔ رہ گیا معاملہ رشمی اگروال کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ نازیبہ گفتگو کرنا، یا جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ نازیبہ گفتگو کرنا، یا یہ کہ یہ ان کی کم سمجھی، کم علمی ہے اور بے علمی ہے اور جہالت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات یہ تو خود ہندوؤں کی ویدوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کتنے پاک اور پوتر تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پاک اور پوتر تھے، اس بات کی گواہی تو ہندو مذہب کی بنیادی کتابیں ویدیں بھی گواہی دیتی ہیں، وہ یجر وید ہو، اتھروا وید ہو، سام وید ہو، وغیرہ وغیرہ۔ مزید بھی اگر ہندو کتابوں کو پڑھا جائے تو گیتا اور ان جیسی کتابوں کے اندر بھی ان بڑی بڑی ہستیوں کے فضائل نکل آئیں گے، ورگرنہ یجر وید، سام وید، ان ویدوں کے اندر پیغمبروں کے فضائل پر بڑے بڑے چیپٹر اور بڑے بڑے منتر اور عبارتیں موجود ہیں۔ اور اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو اپنے علاقے کے کسی حقیقی پنڈت سے جا کر جو ویدوں کی تعلیم جانتا ہو، کوئی ڈونگی بابا نہ ہو، پنڈت ہو اور ویدوں کی تعلیم سے واقف ہو، تو وہ ان سے کم از کم پوچھ لیں۔ تو پوچھنے اور پڑھنے کے بعد یا ویدوں کو پڑھنے کے بعد وہ کبھی پیغمبروں کی شان میں اس طرح کی گستاخی یا بے ادبی یا کم عقلی پر مبنی باتیں اس کے دماغ میں نہیں آئیں گی۔ لیکن مصیبت یہ ہے، آریہ سماج سے تعلق رکھنے والی رشمی اگروال ہو یا کوئی اور ہندو ہو، یہ ہندو دھرم کی کتابیں ویدیں یہ تو ہیں سنسکرت زبان میں، اور ایک بڑی تعداد کو یہ معلوم نہیں اس زبان کا پڑھنا، اور اگر کسی کو معلوم ہے تو اس کی پہنچ ویدوں تک ہے ہی نہیں۔ عام ہندو یا آریہ سماج یا کوئی بھی ہے ہندو دھرم یا ہندوستان سے تعلق رکھنے والا، ان کی پہنچ غالباً زیادہ سے زیادہ گیتا تک ہے، اور گیتا بھی بطور برکت چادر اور کپڑے میں لپیٹ کر اپنے گھر میں یا اپنے دکان میں رکھی ہوئی ہے۔ کروڑوں میں سے شاید ایک کو بھی بمشکل نصیب ہو گیتا کا پڑھنا، کہاں پھر اس سے بڑی کتاب ویدوں کا جا کر پڑھنا۔ یا تو یہ زبان نہیں آئے گی یا ویدوں تک اس کی پہنچ نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا اور ان کی آزمائش فرمائی کہ اللہ کی محبت زیادہ ہے یا دنیا اور اہل خانہ کی محبت۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کا، یا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسماعیل اور اسماعیل کو مکہ کی بے آباد اور ویران وادی کے اندر چھوڑ دینے کا، اور اس طرح کے دیگر بہت سارے واقعات اور امتحانات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جناب میں سے ہر امتحان کے اندر کامیاب ہوئے اور کامران ہوئے، ہاں جی، اور ہر موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جب بھی آزمایا وہ کامیابی سے دوچار ہوئے۔ یہ میرے پاس قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر اعتراض کرنے والی یہ خاتون رشمی اگروال
آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے رشتہ دار امیر فیصل سے جو کہ مسلمان ہو چکا، ان سے قرآن مجید اردو ترجمہ لیں، یا جو بھی آپ کو زبان آتی ہے تقریباً، یا انگلش لے لیں، آپ کو ہر زبان میں عموماً قرآن کریم کا ترجمہ مل جائے گا۔ تو یہ قرآن کریم سورۃ الصافات میں سے ایک آیت آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں۔ قرآن کریم نے اس سورہ مبارکہ کے اندر فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ سلام علی نوح فی العالمین، آیت نمبر 69۔ پھر آیت 83 کے اندر فرمایا وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لِإِبْرَاہِیم، سلام ہو نوح پر جہانوں میں، اور کہا کہ بے شک اسی کے گروہ میں سے ابراہیم تھے، یعنی نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے۔ آگے چل کر قرآن مجید فرقان حمید نے کیا کہا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ان کے بیٹے اسماعیل کے ذبح کا حکم دیا تو انہوں نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، بلا شبہ یہ البتہ یہی ہے آزمائش کھلم کھلی، سری آزمائش تھی، ہاں جی، اور ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش کے اندر کامیاب اور کامران ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواباً فرمایا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ تو بی بی رشمی اگروال صاحبہ، اگر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور کردار کو جاننا ہے تو قرآن کریم پڑھیے، اور اگر آپ کا سماج آپ کو قرآن نہ پڑھنے دے، ہاں جی، کہ کہیں آپ نشٹ ہو جائیں یا پاپ میں پڑ جائیں وغیرہ وغیرہ، تو کم از کم کسی پنڈت کی جا کر سیوا کیجئے، پنڈت کی جا کر منت سماجت کیجئے، اور پنڈت جی سے کہیے کہ مجھے ویدوں میں سے پڑھ کر کے بتاؤ کہ ہمارے ہندو دھرم یا سناتن دھرم کی یہ کتابیں ویدیں یہ ابراہیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا کہتی ہیں۔ اگر آپ نے وید پڑھی ہوتی، قرآن پڑھا ہوتا، کبھی ان پاک ایزا ہستیوں کے متعلق آپ اتنی گری ہوئی اور گھٹیا بات نہ کرتی۔ لیکن اب کیا کریں، آپ نے پڑھا ہی کوئی نہیں ہے، تو شاید آپ ابھی میری بات مان لیں اور پڑھنا شروع کر دیں۔